بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بلال احمد۔ ناظرین اکرام، آج ایک مرتبہ پھر پروگرام میں ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جناب خالد حیات کموکا صاحب کو۔ آپ چیئرمین ہیں ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ اسکول کے۔ خالد صاحب بہت شکریہ، آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ تھینک یو، بہت مہربانی۔ بہت شکریہ۔ ناظرین اکرام، یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ سورج کی گرمی، تپش اور حرارت جو ہے وہ بڑوں کے لیے بھی برداشت کرنا جو ہے وہ مشکل ہو گئی ہے، لیکن ان حالات میں گرمی کے اس موسم کے اندر جب کہ عمومی طور پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اسکولوں میں چھٹیاں کر دی جاتی ہیں، لیکن پاکستان کے اندر اسکولنگ جو ہے اس کو سٹارٹ کر دیا گیا ہے، بچوں کو اسکول بھیجا جا رہا ہے، اور اس میں کچھ ایسے دلخراش واقعات بھی دیکھنے میں آئے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ بچے جو ہیں وہ بے ہوش ہو گئے ہیں، بچے جو ہیں ان کو بلیڈنگ ہوئی ہے، اور اس طرح کے واقعات۔ اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ خالد صاحب یہ فرمائیے گا، کیسے آپ دیکھتے ہیں حکومت کے اس فیصلے کو، کہ اس فیصلے کے پیچھے کیا کوئی سیاسی مقاصد ہیں، کیا کوئی مفادات ہیں، کیا اسکولوں کے ساتھ انہوں نے کوئی ایسا ملی بھگت کی ہے کہ فیسیں لینے کے لیے کیا گیا ہے، یا پیچھے کرونا کا ایک بڑا پریشر رہا اسکول بند رہے، تو اس پریشر کو ذرا کم کرنے کے لیے کیا سینیریو ہے یہ اسکول کھول دیے گئے ہیں گرمی کے موسم کے اندر؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا کہ اس پہ میں اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھ سکوں۔ دیکھیے بھائی، یہ بات حقیقت ہے کہ جو جون، جولائی اور اگست کے مہینے، یہ 3 مہینے ہوتے ہیں، پنجاب میں، سندھ میں اور بلوچستان میں بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے، اور روٹین ہماری یہ تھی کہ یہ 3 مہینے عام طور پہ ادارے بند رہتے ہیں۔ پہلے تو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ٹرینڈ کب سے شروع ہوا۔ یہ 3 ماہ کی جو چھٹیاں دینا شروع کی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے، وہ کب سے دینا شروع کی، اور جو ہمارے اسلاف کی، جو ہمارے مسلم امہ کی جو تاریخ ہے وہ کیا ہے۔ بہت اچھا۔ تو اس حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا کہ جو اسلام میں اور ہمارے دین میں چھٹی کا کنسیپٹ ہے وہ نہیں ہے۔ بالکل۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ اس وقت بھی ہمارے جو دینی مدارس ہیں وہ کھلے ہیں، وہاں پہ درس و تدریس کا سلسلہ وہ جاری رہتا ہے۔ یقیناً دل خراش واقعات ہوئے، لائٹ گئی، اور حکومت پاکستان کو یہ چاہیے تھا کہ جب تعلیمی اداروں کو کھول دیا گیا تھا تو اس وقت لوڈ مینجمنٹ واپڈا کی طرف سے کرنی چاہیے تھی، اور وہ جو 4 یا 5 یا 6 گھنٹے کی ڈیوریشن تھی جب بچوں نے اسکول میں اپنی ایجوکیشن کو حاصل کرنا تھا، اس وقت لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ بالکل، یہ بات آپ ایک سرکاری تعلیمی ادارے میں مسلسل جب 6 گھنٹے لائٹ نہ آئی، اس وجہ سے کچھ چند بچے بے ہوش خالد صاحب ہوئے، آپ کی بات یہ اور درست ہے ہمیں کہ آپ کی بات کر رہا ہوں کہ حکومت صرف ایک سیکٹر کی ذمہ دار نہیں ہوتی، یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ اسکول کھول دیے اور بس ان کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ اگر حکومت نے اسکول کھولے ہیں تو اس اسکول سے ریلیٹڈ جتنے بھی شعبہ جات ہیں ان تمام کو مینیج کرنا، بجلی کو مینیج کرنا، ٹرانسپورٹ کو مینیج کرنا، اس طرح اور جتنے بھی لوازمات ہیں ان سب کو مینیج کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ حکومت نے صرف اسکول کھول دی اور سمجھ لیا کہ جی بس اب جیسے مرضی چلتا رہے، ایسے تو مشکل چلے گا۔ بالکل بجا فرمایا۔ جیسے ایک ایگزامپل ہمارے سامنے کہ جو انڈسٹریل زون ہے جس شہر میں بھی، وہاں پہ جب ورکنگ آورز ہوتے ہیں وہاں پہ لائٹ نہیں جاتی، بالکل۔ اور اگر ایجوکیشن کو پرائرٹی دی جائے، تعلیم کو اہمیت دی جائے، تو جو پڑھنے والے بچے ہیں ان کو یہ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے تھا کہ وہ 4-5 گھنٹے جب سکولنگ ٹائم ہے اس وقت لائٹ نہیں جانی چاہیے تھی۔ دوسرا میں یہ عرض کروں کہ اب ادارے کھل چکے، یقیناً موسم کی شدت ہے، اس کو ہم مانتے ہیں، اور جو بچوں کی زندگیاں ہیں وہ ضروری ہیں، بچوں کی جو صحت ہے وہ ضروری ہے، یہ ایجوکیشن سے زیادہ ضروری ہے۔ بالکل۔ حکومت نے اگر یہ فیصلہ کیا تو یہ اس لیے کیا گیا کہ مسلسل پچھلے 16-17 مہینے سے تعلیمی ادارے بند تھے، 2 سال کا گیپ آیا، جو بچہ 2 کلاس میں تھا اس وقت 2 سال کی پرموشن کے بعد وہی بچہ 4 کلاس میں، جبکہ ان 16 یا 17 مہینوں میں اس کو پڑھنے کے لیے جو ٹائم ملا ہے وہ ٹوٹل 3 مہینے کا ٹائم ہے۔ اب حکومت نے یہ فیصلہ کیا تو اس پہ تدبیر اور حکمت کی ضرورت ہے۔ چاہیے یہ تھا کہ ہم موسم کی شدت اور حدت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ٹائمنگ وہ اس کے لیے اسکولنگ کے لیے رکھتے جب گرمی کی شدت زیادہ نہیں ہوتی، 5 بجے سے لے کر
9 بجے تک 5 بجے سے لے کر 10 بجے تک، یعنی 3-4 گھنٹے کی جو یہ ٹائمنگ ہے اسکول کے لیے، یہ کافی ٹائمنگ تھی، اور یہ وہ ٹائم ہے جس میں زیادہ گرمی کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اور اگر ہم تھوڑا سا اپنی ہسٹری دیکھتے ہیں تو ہمارے جو ماں باپ ہیں، ہماری جو میں اپنا ذکر کرتا ہوں، تو ہمارا جو شیڈول تھا کہ ہماری مائیں جب تہجد کے وقت اٹھتی تھیں تو وہ ساتھ ہی اپنے بچوں کو بھی اٹھا لیتی تھیں بالکل کہ بیٹا آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ نے اسکول کا جو آپ کو ہوم ورک ملا ہے وہ آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے۔ پھر فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا تھا، فجر کی جو نماز ادا کرنے کے بعد بچے واک پہ جاتے تھے، ان کے پیرنٹس واک پہ جاتے تھے، جن پیرنٹس نے کام پہ جانا ہوتا تھا، جس کسان نے ہل چلانا ہوتا تھا، وہ صبح کی کرن نکلنے سے پہلے، طلوع سحر سے پہلے وہ اپنے کھیت میں ہوتا تھا۔ جس نے اپنی فیکٹری میں جانا ہے، جس نے اپنے روزگار پہ جانا ہے، جس نے اپنی دکان پہ جانا ہے، وہ صبح کی کرن نکلنے سے پہلے، اور یہ دانشور یہ کہتے تھے کہ وہ بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا کہ جو گھر میں بیٹھا اور اس کی سورج کی پہلی کرن اس کے گھر پہ وہ دیکھے۔ بالکل خالد صاحب، لیکن اب آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں جو ہمارا کلچر ڈیولپ ہو چکا ہے اور جو ہماری نسل نو ہے، جن کا تو اب ٹرینڈ یہ ہے کہ وہ 12 بجے تو خالد صاحب یعنی 12 بجے اٹھنا یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے، اور رات کو جاگنا اور پھر رات کو دیر تک لیٹ نائٹ جو ہے وہ موبائل پہ لگے رہنا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا والدین وہ یہ اس وقت اتنی ذمہ داری دکھا سکتے ہیں کہ صبح 5 بجے کا ٹائم رکھا جائے تو وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیج سکتے ہیں؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ جو ہمارا کلچر، پھر آپ بازار کی بات کریں تو اگر آپ دیکھیں تو جا کے باوجود اس کے کہ یہ لاک ڈاؤن میں 8 بجے ٹائمنگ رہی، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو کوئی مارکیٹ ایسی نظر آئی ہو جس میں صبح ارلی جو ہے وہ دکانیں اوپن ہوئی ہوں۔ دکانوں کی ٹائمنگ وہی 12 بجے ہی رہی، یعنی ہمارے ڈی گراؤنڈ، کوہ نور، یہ سارا ایریا، اسی طرح دیگر بڑے بازاروں میں چلے جائیں تو دکانوں کی اوپننگ جو ہے وہ 12 بجے ہو رہی ہے۔ ادھر سے اگرچہ حکومت سختی کر رہی ہے 8 بجے کی، تو یہ بات آپ کی میں اس کو ضرور پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا کہ اس پہ ذرا مزید روشنی ڈالیے کہ حکومت تو اپنی جگہ، لیکن کیا ہم بحیثیت قوم یہ ہماری یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم اپنے جو دن کا آغاز ہے وہ فجر کی نماز سے کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ، ویسے تو ہم یورپ کی مثالیں دیتے ہیں کہ جی وہ اتنے ترقی کر گئے، ایسے ہے ویسے ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کے دن کا آغاز بالکل سورج کے طلوع ہونے سے دن کا آغاز ہوتا ہے، اور رات کو 7 بجے کے قریب وہ بالکل آف ہو جاتے ہیں، 9 بجے کے بعد وہاں بالکل سناٹا ہوتا ہے۔ اس پہ ذرا مزید یہ دیکھیے، یہ جو بچے ہیں نا، یہ پیرنٹس اور ٹیچرز کے پاس امانت ہے۔ بالکل یہ ایک پاکیزہ صاف موتی ہیں، اس پہ ہم جو بھی نقش کریں گے، ان کی ہم تربیت جس انداز میں کریں گے، ان کی زندگی کے ہم جس طریقے سے ان کے اندر ڈسپلن پیدا کریں گے اور ڈٹرمنیشن ان بچوں کے اندر پیدا کریں گے، تو پھر وہی بچے اچھی تربیت کے ساتھ اس معاشرے کے مفید فل اور کامیاب شہری بنتے ہیں، اور اپنے پیرنٹس کے لیے اور اپنے ٹیچرز کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنتے ہیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کی من حیث القوم، ہم ٹیچرز بھی اور پیرنٹس بھی، اگر ہم اس اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتے تو پھر وہی ہوتا ہے جیسے آج کل آپ نے ذکر کیا کہ رات 12 بجے تک بچے جو ہے وہ موبائل کا جو ناجائز ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ ہماری جو سکرین پہ ٹائمنگ ہے وہ زیادہ گزر رہی ہے، ہماری بک پہ یا ایکسرسائز کے حوالے سے اپنی جسمانی اور روحانی نشو و نما کے لیے جو ہمیں وقت نکالنا چاہیے تھا۔ اس پہ ہم آپ سے ضرور ایک پروگرام کریں گے پورا کہ ہم کتاب سے جو دور ہو رہے ہیں، انشاءاللہ اس پہ ہم ایک نیکسٹ پروگرام ضرور کریں گے۔ جی جاری تو رکھیے۔ جس طریقے سے جسمانی اور نشو و نما ہونی چاہیے، دیکھیں جب ہم پڑھتے تھے تو اس وقت مارننگ واک کا، صبح کی سیر کا بڑا ذکر کیا جاتا تھا۔ بالکل نماز جو ہے وہ بچے باقاعدگی کے ساتھ پڑھتے تھے، صبح قرآن شریف کی تلاوت جو ہے وہ باقاعدگی کے ساتھ کرتے تھے۔ یہ سارا سسٹم ہماری زندگی کا جو درم برم ہوا، وہ ہماری ٹائمنگ کا جو غلط شیڈول ہم نے اپنا لیا۔ اب پوری دنیا میں بہت سارے آپ نے ذکر کیا یورپین کنٹریز ہیں جنہوں نے ہمارے اسلاف کی جو عادات ہیں ان کو اپنایا، بہت سارے اسلامی ممالک ہیں جن کے بچے جو ہے صبح فجر نماز کے بعد وہ آپ اسکولوں میں جاتے ہیں، اور یہ ڈی ایس ٹی جو ٹرمینالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے کہ ڈے لائٹ میں جتنا کام ہم کر سکتے ہیں اور اپنے وقت کو بچا سکتے ہیں، یقیناً وہی آپ کے پاس، چونکہ وقت سب سے زیادہ قیمتی ہے، اور اس وقت کو قیمتی جانتے ہوئے اگر اس کا مصرف ہم ٹھیک انداز میں کریں گے، اس کا استعمال ہم اچھے انداز میں کریں گے، تو یقیناً کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم
وہ تعلیم و تدریس کا سلسلہ روک کے جو ہم کرنا چاہتے ہیں، اس وقت سوشل میڈیا پہ کمپین لانچ کی گئی ہے پیرنٹس کی طرف سے، بعض اسٹوڈنٹس بھی ہیں، اور اس میں معذرت کے ساتھ ہی عرض کروں گا کہ بہت سارے ہمارے سرکاری اسکولوں کے اساتذہ ہیں جن کو گھر بیٹھے تنخواہیں مل جاتی ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں گھر بیٹھے تنخواہیں ملتی جائیں، اسکول نہ کھلیں، اور بچوں کا تعلیمی نقصان ہو نہ ہو اس کے ساتھ ان کا کوئی بہت بہت شکریہ خالد صاحب۔ ناظرین اکرام، یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا۔ خالد صاحب نے جو پوائنٹ بیان کیا ہے یقیناً اس سے پہلے یہ ابھی تک وائرل نہیں ہوا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس پروگرام کے توسط سے ہی خالد صاحب کا یہ پیغام جو ہے ہمیں وائرل کرنا چاہیے کہ یہ سلوشن نہیں ہے کہ ہم سکول بند کر دیں گرمی کی شدت کی وجہ سے، کیونکہ ہمارا پہلے ہی بہت تعلیمی نقصان ہو چکا ہے۔ بہت ہی پیاری بات خالد صاحب نے کہی کہ صبح 5 بجے سے لے کر 9 بجے تک اگر سکولنگ ٹائم کر دیا جائے تو یہ ہماری اسلامی اقدار کے مطابق بھی ہے، ہماری جو مشرقی روایات ہیں جو آج سے پہلے ہم اپنے باپ دادا کو اور اپنے بچپن میں جو دیکھتے چلے آئے ہیں یہ اس کے مطابق بھی ہے، اور اس میں صحت بھی ہے، اس میں ہماری انرجی کی بچت بھی ہے، یعنی ہر لحاظ سے ہی یہ ٹائمنگ جو ہے فجر سے دن کا آغاز کرنا، اور اس کے بعد جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت، اور پھر صبح کی سیر، اور پھر سکول جانا، یعنی 9 بجے تک آپ یہ اندازہ لگائیں کہ بچہ پڑھ کے واپس آ گیا ہو۔ بہت ہی پیارا حل خالد صاحب نے پیش کیا، ہم خالد صاحب کے اس پر شکر گزار ہیں، اور یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام ستارہ حرم میں ہماری گفتگو ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے، گرمیوں میں سکولنگ کس طرح کی جائے اس حوالے سے جناب خالد حیات کا موقع صاحب کے ساتھ جاری ہے۔ ناظرین اکرام، اب ہم خالد صاحب سے وہی سوال جو ہے وہ دہرائیں گے جو ہر سال دہرایا جاتا ہے۔ ہر سال علم دوست لوگ اور علم سے محبت کرنے والے لوگ اور اس کی اہمیت کو سمجھنے والے لوگ جو ہیں یہ درد بھری داستان سناتے ہیں کہ بجٹ پیش کیا گیا لیکن بجٹ میں حکومت پاکستان کی جانب سے ایجوکیشن کو، تعلیم کو وہ بجٹ نہیں دیا گیا جو اس کا حق ہے، اور اس میں استحصال کیا جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یا تو ہماری حکومتیں تعلیم کی اہمیت کو نہیں سمجھتیں، یا کوئی بیرونی پریشر ان کے اوپر ہے جس کی وجہ سے یہ تعلیم کا بجٹ نہیں بڑھا پاتی، یا اس کے اندر کیا ایسی کوئی ہڈن وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے ایجوکیشن جو ہے اس کا بجٹ ہمیشہ ہی جو ہے وہ کم رکھا جاتا ہے۔ خالد صاحب، اس مرتبہ بھی بجٹ میں کوئی ایجوکیشن سسٹم کو یا تعلیم کو کوئی خاطر خواہ توجہ نہیں دی گئی، اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو کیا ضرورت نہیں ہے تعلیم کی، یا ہمارے تعلیمی اداروں کو بجٹ کی ضرورت نہیں ہے، یا حکومت کی توجہ اس طرف نہیں ہے؟ کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں جی، ہم ایجوکیشنسٹ ہیں اور ہم تنقید برائے تنقید پر جو ہے وہ یقین نہیں رکھتے۔ جی بالکل، آپ نے تو بڑی اچھی اصلاح کی ہے۔ ریئلسٹک جو گفتگو ہوتی ہے ہمیشہ اس پہ ہی ہم نے فوکس کیا ہے۔ اس بجٹ کی بہت ساری خصوصیات بھی ہیں۔ اوورآل میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے یہ بڑا کامیاب اور بڑا اچھا بجٹ دیا ہے، تھینک یو۔ اور اس کی ایک کامیابی کی وجہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ شاید فرسٹ ٹائم تھا کہ پرائم منسٹر نے گراؤنڈ ریالٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے چیمبر آف کامرس کے لوگوں کے ساتھ میٹنگز کی، تاجران کے ساتھ کی، جو انڈسٹریلسٹ تھے ان کے ساتھ کی، کافی جو ہے وہ ایون کہ کسانوں کے ساتھ کافی میٹنگز ہوئیں، اور پرائم منسٹر نے کسانوں کو اپنے آفس میں بلایا اور ان کے ساتھ ڈسکشن ہوئی، ان کے جو مختلف ایشوز تھے اور جو حکومت پاکستان کسانوں کے لیے جو کچھ کر رہی ہے وہ بڑے خوبصورت انداز میں خان صاحب نے ان کو اس حوالے سے بریف کیا۔ لیکن جو ہمیشہ المیہ رہا کہ کسی بھی حکومت نے ایجوکیشن پہ فوکس نہیں کیا۔ جس طریقے سے چیمبر آف کامرس کے لوگوں کے ساتھ میٹنگز کی گئیں یا بزنس مین جو لوگ ہیں ان کے ساتھ میٹنگز کی گئیں، اسی طریقے سے اگر ایجوکیشنسٹ کے ساتھ بھی میٹنگ رکھ لی جائے، کیونکہ تعلیمی پالیسی بناتے وقت جو تعلیم دوست لوگ ہیں، جو ماہرین تعلیم ہیں، ان کی رائے کو، ان کی آراء کو شامل کر لیے جائے، ان کی جو مشکلات ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، تو پھر اصل حقائق جب سامنے آتے ہیں تو حکومت کوشش کرتی ہے کہ اس کے مطابق وہ بجٹ مختص کرے۔ لیکن المیہ یہ کہ جو ہمارے ایجوکیشن منسٹرز ہیں وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں۔ سابقہ حکومتوں کی طرح اس حکومت میں بھی ایجوکیشن منسٹر یہ زحمت گوارا نہیں کرتے کہ ہم ماہرین تعلیم کے ساتھ بھی نشست کریں اور ان کی جو مشکلات ہیں ان کو جاننے کی کوشش کریں۔
دیکھیں یونیسیف کی ایک رپورٹ ہے کہ کوئی بھی ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنے جی ڈی پی کا کم از کم 5% مختص نہیں کرتا، اور بہت سارے دنیا کے ایسے ملک ہیں جو اپنے جی ڈی پی کا 14% سے لے کر 25% تک خرچ کر رہے ہیں۔ ہمارا جو خطہ، ہمارا جو ریجن ہے، ہمارے جو آس پڑوس کے جو ملک ہیں، تقریباً 5 سے 6.5% کے درمیان جو ہے جی ڈی پی کا ایجوکیشن پہ خرچ کر رہے ہیں۔ اب جو بجٹ پیش کیا گیا وفاق کی طرف سے 8,847 ارب روپے کا یہ بجٹ تھا، اور اس میں سے ایجوکیشن کے لیے جو بجٹ مختص کیا گیا وہ 87 ارب ہے۔ اس میں 66 ارب روپے کی رقم جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن کے لیے رکھی گئی ہے، اور صرف 11 ارب دیگر شعبہ جات کے لیے رکھی گئی ہے۔ تو یہ شاید 1% کے قریب بنے گا، اور یہ وہ فگر ہے ہمارے اس خطے میں، دنیا میں، کہ ہم اس کو باوقار طریقے کے ساتھ اس کا ہم اظہار نہیں کر سکتے کہ ہم ایجوکیشن کو کتنی ترجیح دیتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے کتنا بجٹ مختص کیا ہے۔ ہم نے ایسوسیشن آف پرائیویٹ سکولز پاکستان کی طرف سے آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی اور دیگر چینلز نے جب مجھ سے یہ انٹرویوز کیے تو ہم نے یہ ڈیمانڈ رکھی تھی حکومت پاکستان سے کہ حکومت پاکستان بجٹ جی ڈی پی کا جو ایک مخصوص حصہ ہے کم از کم 4-5% جو ہے ایجوکیشن کے لیے مختص کرے، اور اس میں نے یہ کہا تھا کہ جو سرونگ سکولز ہیں، جو کم آمدن والے سکول ہیں، جو مسلسل کرائسس کا شکار ہیں، جن کے سٹاف ممبر کرائسس کا شکار ہیں، اور 2 کروڑ لوگ جن کے کاروبار اداروں کے کھلنے کی وجہ سے چلتے تھے، وہ کرائسس کا شکار ہیں۔ اور پہلے بجٹ میں اور احساس پروگرام میں اور جو پہلے ریلیف پیکج دیا گیا اس میں اس سیکٹر کو نظر انداز کیا گیا، تو ہم نے یہ ریکویسٹ کی تھی پرائم منسٹر پاکستان سے کہ خدارا اس دفعہ اس سیکٹر کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ لیکن بجٹ دیکھنے کے بعد جہاں پہ باقی بہت سارے بجٹ کسانوں کے حوالے سے یا دیگر مراد دی گئیں جہاں پہ خوشی بھی ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مایوسی بھی ہوئی کہ ہمارے سیکٹر کو پھر اگنور کر دیا گیا۔ اور ہمارے سیکٹر کو اگنور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ تعلیم کو اگنور کرتے ہیں، اور جب آپ تعلیم کو اگنور کرتے ہیں تو پھر آپ دنیا میں باوقار مقام نہیں حاصل کرتے۔ خالد صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے جیسا کہ ذکر بھی کیا، کیا ابھی تک حکومت نے آپ کا کوئی مطالبہ، جس طرح کہ آپ نے بہت سی تجاویز بھی دیں حکومت کو، بہت سے مطالبات بھی حکومت کے سامنے رکھے، اپنا درد دل بھی بیان کیا، اپنا حال دل بھی بیان کیا اور بتایا کہ یہ ہو رہا ہے، ہم ڈوب رہے ہیں، کیا حکومت نے ابھی تک کوئی ایک مطالبہ یا کوئی ایک ریلیف پیکیج یا کوئی ایک امدادی پیکیج، کوئی ایک سہارا کوئی آپ کو ابھی تک دیا ہے، یا حکومت کی طرف سے کوئی گرین سگنل ابھی تک نظر آیا ہے آپ کو؟ دیکھیے ہماری جو چند نشستیں ہوئیں منسٹرز کے ساتھ، اس میں ہمیں یہ وعدے تو کیے گئے، لیکن ابھی تک ہمارا کوئی بھی مطالبہ جو ہے نا اس کو پورا نہیں کیا گیا۔ اور پھر وہی بات آ جاتی کہ جب آپ ایجوکیشنرز کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں، ان کی مشکلات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، تو اس وقت تک ان کا جو ازالہ کرنا ہے، وہ جب آپ کے علم میں نہیں ہے کسی سیکٹر کی مشکلات، وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے، نشست کریں گے تو پھر ہی ممکن ہے۔ تو آپ کے پروگرام 17 حرم کے حوالے سے میں پرائم منسٹر پاکستان سے یہ اپیل کروں گا کہ جس طرح آپ نے کسانوں کے ساتھ نشست رکھی، آپ نے بزنس مین جو لوگ ہیں ان کے ساتھ نشست رکھی، جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کے ساتھ آپ نے نشست رکھی، اسی طریقے سے آپ ایجوکیشنرز کے ساتھ بھی ایک نشست رکھیں، کیونکہ مجھے مینیفیسٹو کا پتہ ہے، پاکستان تحریک انصاف کا جو مینیفیسٹو ہے، اور وزیر اعظم پاکستان یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کوالٹی ایجوکیشن کو فروغ دیا جائے۔ یقیناً میری خان صاحب کے ساتھ ایک نشست اس حوالے سے ہو بھی چکی ہے، بلکہ آپ 2016 میں پی ٹی آئی کی اگر ہم بات کریں تو اس میں یونیورسٹی بنانا، کالجوں کو فروغ دینا، بلکہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے تو یہ تک کہا تھا کہ وزیر اعظم ہاؤس جو ہے اس کو بھی یونیورسٹی بنا دیا جائے گا۔ تو یعنی اس طرح کی باتیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ ہماری جو موجودہ حکومت ہے یہ تعلیم کو پروان چڑھانا چاہتی ہیں، ان کے مشن، ان کے ویژن میں یہ بات شامل تھی، لیکن شاید کہ کوئی گائیڈ لائن ایسی نہیں مل سکی، یا شاید ابھی تک ان کی توجہ نہیں پہنچ سکی، یا کوئی آپ والی بات کہ ابھی تک کوئی نشست ایسی نہیں ہو سکی آپ کے ساتھ، یا ہمارے جو ایجوکیشن سے وابستہ لوگ ہیں ان کے ساتھ ایسی کوئی نشست نہیں ہو سکی جس کی وجہ سے اس طرف جو ہے وہ توجہ نہیں آ سکی۔ خالد صاحب بہت شکریہ۔ حکومت کے بجٹ کے حوالے سے تو ہماری بات ہو رہی ہے،
اچھا اس وقت جو ایک مین سینیریو جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ گرمی میں اسکولنگ کا سسٹم جو ہے وہ یہ چل رہا ہے، اور اس میں آپ نے ایک بڑی اچھی تجویز دی بریک پر جانے سے پہلے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ حکومت کا یہ فیصلہ اور اسکول یہ اس کو اسی طرح اسی ٹائمنگ کے ساتھ چلا پائیں گے، یا اس طرح اس کو چلانا یہ درست ہے، چلتے رہنا چاہیے اسی طرح ہی، یا ابھی فوری طور پر اس کو بند کر دینا چاہیے؟ مطلب اب حکومت ٹائم تو نہیں بدل رہی نا، ٹھیک ہے جی، یہ تو ایک اچھی تجویز ہم نے دی، ہم انشاءاللہ اس کو آگے عوام تک پہنچائیں گے، لیکن اب خدا نہ خواستہ کوئی بڑا نقصان نہ ہو جائے، کوئی بچوں کا کوئی ایسا حادثہ سانحہ نہ پیش آ جائے، اب آپ کیا سمجھتے ہیں فوری طور پر بند کر دینا چاہیے یا اس کو ابھی کچھ 2-4 ہفتے چلانا چاہیے؟ کیا سسٹم ہوگا؟ دیکھیے میں عرض کروں گا کہ چونکہ 16-17 مہینوں سے بچے جو ہے ان کا تعلیمی اداروں کے ساتھ رابطہ نہیں، اور ہم نے یہ ہمیشہ کہا کہ آپ بچوں کا جو رابطہ ہے وہ تعلیمی اداروں کے ساتھ جو ہے وہ جوڑے رکھیں۔ جی اگر یہ جو لاک ڈاؤن رہا، اگر اس میں ایک دن یہ تجاویز ہماری طرف سے جاتی رہیں، 1 دن 2 دن یا 3 دن ادارے آپ کھولیں، تو پھر ٹیچر اور جو اسٹوڈنٹس کا آپس میں ربط پیدا ہوتا ہے، اور پھر اسٹوڈنٹس اپنے آپ کو آنسریبل سمجھتا ہے۔ جب اس کو پتہ ہے کہ ٹیچر نے مجھ سے پوچھنا ہے کہ جو کام جو ہوم ورک دیا گیا، جو کلاس ورک دیا گیا، آپ نے اس کو بہتر انداز میں کیا ہے یا نہیں کیا، جب اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا تو پھر وہ تعطل پیدا ہوگا، تعلیم و تدریس کا جو سلسلہ اس میں رکاوٹیں پیدا ہوگی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تعلیمی اداروں کو بند نہ کیا جائے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو تدبیر کے ساتھ آگے اس کو تعلیمی اداروں کو رن کرنا چاہیے۔ اس میں 5 بجے اگر نہیں کر سکتے یہ 6 بجے کر دیں، 6 بجے سے 9 بجے تک کا ٹائم، 6 بجے سے بند نہ ہو۔ دیکھیں اکیڈمیز چلتی ہے نا، بالکل ٹھیک ہے، شدید ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں، بالکل ہمارے دینی مدارس چل رہے ہیں، بالکل دینی مدارس چل اور رہے ہیں، حفظ کرنے والے مدارس میں تو بچے بھی چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں جی، یعنی اگر آپ بات کریں تو اس میں 8 سال 9 سال کا بچہ جو ہے حفظ کرتا ہے، تو وہ چھوٹی عمر میں بچے حفظ کرتے ہیں۔ مزید بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے سادہ لباس میں ایزی ڈریس میں وہ آ جائیں، وہ اپنی جو ٹائی ہے اس کو لگانا چھوڑ دیں، کیونکہ اس سے اسٹوڈنٹس گرمی میں اریٹیٹ اپنے آپ کو وہ فیل کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم اس بات کو یقینی بنا لیں کہ جو اسکول کا دورانیہ اس میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، کم از کم پنکھا ایک میں یہاں پہ اور آپ کو جو وضاحت کرنا چاہتا ہوں، یہ سارے جو ایشوز آتے ہیں یہ سرکاری سیکٹر میں آتے ہیں۔ اچھا، کیونکہ بہت سارے ایسے سرکاری تعلیمی ادارے ہیں جہاں پہ پراپر پنکھے کا لائٹ کا سسٹم نہیں ہے۔ ابھی جو اسلام آباد کا بھی واقعہ ہوا جس کا آپ نے تذکرہ کیا، وہاں پہ لائٹ مسلسل گئی اور ایک سرکاری تعلیمی ادارہ تھا۔ جتنے نجی تعلیمی ادارے ہم نے یہ ارینجمنٹ کر رکھے ہیں کہ ہم جب لائٹ جاتی ہے تو ہمارے فوری طور پہ جنریٹر چل جاتے ہیں، وہاں پہ ہم نے ایئر کولر لگائے ہوئے ہیں، بہت ساری چھوٹی کلاسز میں ایئر کنڈیشن موجود ہے، بچوں کے لیے ٹھنڈا پانی موجود ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جب ٹائمنگ بھی کم ہوگی اور ادارہ ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کر رہا ہوگا تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی وجہ ایسی ہے جس ان اداروں کو بند کر دیا۔ بہت شکریہ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا۔ خالد حیات کموکا صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو تعلیمی حوالے سے، جو بجٹ میں تعلیم کو حصہ دیا گیا اس حوالے سے بھی ہوئی، اور اسی طرح خالد صاحب اس بات پر بس ضد ہیں کہ تعلیمی ادارے بند نہیں کرنے چاہیے، بند نہیں ہونے چاہیے، ٹائمنگ بدلیں، حکمت عملی اختیار کریں، کوئی ریلیکسیشن دیں، بجلی کو کنٹرول کریں اور دیگر سہولیات دیں، فیسیلیٹیٹ کریں اسٹوڈنٹس کو، لیکن بند کرنے کے حق میں یہ نہیں ہیں۔ تو ہم دعا گو بھی ہیں کہ ان کے بالکل یہ جائز مطالبات اور ان کی یہ درینہ خواہشات جو ایجوکیشن سسٹم کو لے کر آگے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ پوری بھی کرے۔ اس میں بلال بھی میں آپ کی بات کو تھوڑا سا آدھا منٹ میں آپ سے لوں گا، تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا۔ یہ میرا مطالبہ نہیں ہے، میرے ساتھ 90% جو پیرنٹس ہیں ان کا مطالبہ بھی ہے، 90% جو ٹیچرز ہیں ان کا مطالبہ بھی ہے کہ تعلیمی اداروں کو اب بند نہیں۔ آپ ان کی نمائندگی کر رہے ہیں جی، میں ان کی بات، یہ بالکل یہ گیلپ سروے اس حوالے سے موجود ہے۔ اچھا، اب بچے یہ پیرنٹس یہ چاہتے ہیں کہ اب بچوں کو اسکول جانا چاہیے۔ جی بہت شکریہ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔
वेलकम बैक नादरीन। प्रोग्राम सितारा हरम में हमारी गुफ्तगू एजुकेशन के हवाले से जारी है। हुकूमती एक फ़ैसला जो है वो सामने आया है इम्तहानात लेने के हवाले से। जी हाँ, इम्तहानात लेने चाहिए। इम्तहानात ना लें तो बच्चा जो है वो तालीम को उस तरह से सीख नहीं पाता, उस तरह से उसको जो है वो याद नहीं कर पाता, क्योंकि उसके ऊपर कोई बोझ नहीं होता, वो जवाबदेह नहीं होता। तो जवाबदेही का जो एक एहसास है स्टूडेंट को, ये उसको तालीम में पुख्तगी जो है वो फ़राहम करता है। लेकिन हुकूमत की तरफ से ये फ़ैसला किया गया है कि इस दफ़ा जो है वो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स जो हैं उनका इम्तिहान ख़त्म कर दिया जाएगा। यानी जिसका मतलब ही ये था कि लाजमी मज़ामीन, यानी लाजमी मज़ामीन का मतलब कि जिन मज़ामीन का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इनको कोई स्टूडेंट अपनी मर्ज़ी से छोड़ नहीं सकता। ये हमने स्टूडेंट्स के लिए लाजमी करार दे दिए गए। लेकिन इन लाजमी मज़ामीन के बारे में फ़ैसला ये किया गया है कि इनका इम्तिहान नहीं लिया जाएगा, यानी बग़ैर इम्तिहान के ही इन मज़ामीन को जो है वो गोया पास कर दिया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जो इख्तियारी मज़ामीन होते हैं, जो स्टूडेंट अपनी ख्वाहिश, अपने मिजाज, अपनी पसंद नापसंद के हवाले से जो है वो चूज़ करते हैं, जो कि इतने अहम तो वो भी हैं लेकिन इतने अहम नहीं जितने ये हैं, लेकिन उनका इम्तिहान जो है वो लाजमी करार दे दिया गया। ये तो हमें तो यूँ लगता है कि जैसे ये उल्टी गंगा जो है वो बहाने की कोशिश की गई है। खालिद साहब से पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। ये बड़ा अहम सवाल है। इसमें बिलाल भाई, इस वक्त पेरेंट्स और टीचर और स्टूडेंट्स ये ट्राइका ही परेशान है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो साइंस सब्जेक्ट नहीं लेना चाहते, लेकिन आजकल हर वालिद और हर वालदा ये चाहती है कि उनका बच्चा साइंस सब्जेक्ट ले। फिर उनके साथ ये जो हमारे जो कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं ये कदरे आसान होते हैं, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात और मुतालिया पाकिस्तान। ये तीन मज़ामीन तो हमारे कल्चर से ही, इस्लामियात, मुतालिया पाकिस्तान, उर्दू, ये तो हमारे कल्चर से ही मैच करते हैं, बच्चे के लिए बड़े ईजी होते हैं। तो इस तरह अगर दूसरे जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, अगर उनमें बच्चों के कम मार्क्स आते हैं तो इन सब्जेक्ट्स में उनके मार्क्स कदरे बेहतर आ जाते हैं, कवर हो जाते हैं, जिससे उनकी पोजीशन अपने आप को बेहतर करने का एक जो मौका मिलता है। अब हुकूमत को चाहिए ये था, और जो हमारी तरफ से तजावीज़ दी गई वो ये थी कि आप कोर्स को, सिलेबस को शार्ट कर दें, लेकिन आप सारे सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम लें। बिल्कुल। अब यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन है वो ये है कि जो कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम लिए गए वो सारे सब्जेक्ट्स के लिए गए। अभी ओ लेवल का एग्ज़ाम ये लेने जा रहे हैं। जी। अच्छा, ओ लेवल के भी सारे सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम होगा। तो ये एक इम्तियाजी सलूक है कि एक अमीर का पाकिस्तान है और एक गरीब का पाकिस्तान है, एक ख़ासा पाकिस्तान है और एक आम का पाकिस्तान है। जो ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे हैं, जो पॉलिटिशियन के बच्चे हैं, जो नवाबों के बच्चे हैं, जो ओ लेवल कर रहे हैं, उनको तो ये मौके दिए जा रहे हैं कि वो सारे सब्जेक्ट्स के इम्तिहान देंगे। लेकिन जो गरीब का बच्चा है, जो एक आम शहरी पाकिस्तान के एक आम शहरी का बच्चा है, उसको ये मौका नहीं दिया जा रहा कि वो सारे सब्जेक्ट्स का दे। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत पाकिस्तान का फ़ैसला जो है वह दुरुस्त नहीं है। अभी भी अगर ये इस फैसले को चेंज कर सकते हैं तो इनको चाहिए ये कि सिलेबस को शार्ट करते हुए सारे सब्जेक्ट्स का इम्तिहान जो है वो ये ज़रूर लें। इसके साथ साथ जो हमने तजवीज़ या जिस पे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब बच्चे जो हैं वो दो हिस्सों में तकसीम हैं। यही उम्रा के जो बच्चे हैं जिनको ऑनलाइन की फैसिलिटी अवेल थी उनके लिए, वो तकरीबन 1 या 2% है। अब वो बच्चे चाहते हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो, और बाकी स्टूडेंट्स जिनको ना ऑनलाइन फैसिलिटी हासिल रही, ना इदारे बंद रहने की वजह से उनको स्कूल में जाने के वहाँ पे जाके जो लर्निंग प्रोसेस है उसका वो हिस्सा बन सके। अब वो चाहते हैं एग्ज़ाम तो ज़रूर हों, लेकिन ये मैनुअल सिस्टम पे होने चाहिए। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में ये प्रोटेस्ट हो रहा है कि ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चे कहते हैं कि अगर हमें ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है तो फिर हमारा एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होना चाहिए। बाकी बच्चे कहते हैं कि मैनुअल एग्ज़ाम होना चाहिए। तो इसका एक दरमियानी रास्ता यही था कि इस सिलेबस को शार्ट कर दिया जाता। ये मुख्तलिफ जो एसोसिएशंस हैं उनकी जो नुमाइंदगी है, जो एजुकेशनिस्ट हैं, उनके साथ एक नशिस्त रखते, वो अपने अपने तलीमी इदारों के टीचर्स के साथ, प्रिंसिपल्स, हेड के साथ रब्ता करते, वो बच्चों की मोटिवेशन देते, उनको कायल करते कि बेटा इम्तिहान में जाना आपके लिए बेहतर है। बिल्कुल।
لیکن ان کا سلیبس جو ہے وہ شارٹ کر دیا جاتا، تو ایک یہ بہترین طریقہ کار تھا۔ بہت شکریہ خالد صاحب۔ ناظرین اکرام، خالد صاحب کی بات کو جو میں سمجھا ہوں ابھی تک پروگرام میں، اس میں ایک بات جو ہے جس پر خالد صاحب نے بہت زور دیا ہے کہ جس معاملے میں بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے نا، اس متعلقہ بندے سے ملاقات ضرور کریں، اس کے ساتھ نشست ضرور رکھیں، اس کے مسائل کو ضرور سنیں، اس کی تجاویز کو جو ہے وہ ضرور سنا جائے۔ میرا خیال ہے کہ اس چیز کا ہمارے تعلیمی سیکٹر میں فقدان ہے کہ جو ہمارے حکام بالا ہیں یا جن کے پاس فیصلہ کرنے کا اختیار ہے، وہ ان لوگوں کے ساتھ ملاقات نہیں کر پاتے، نشست نہیں کر پاتے کہ جو عملی میدان میں رول پلے کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ بات جو ہے ہمیں خالد صاحب کی اس بات سے بہت جو ہے وہ سامنے نظر آئی ہے کہ یہ خالد صاحب کی ایک بہت پرزور ڈیمانڈ ہے، اور دوسری بات یہ بھی خالد صاحب نے بیان کی کہ اس میں سلیبس کو جو ہے وہ کم کر کے اس کو تمام سبجیکٹس کے امتحانات کو یقینی بنایا جا سکتا تھا۔ تیسری بات بہت اہم کی گئی کہ یہ امیر کا پاکستان اور غریب کا پاکستان، یہ احساس نہیں جو ہے وہ ہمیں اپنی عوام کو دلانا چاہیے۔ او لیول کے امتحانات جو ہے وہ پورے ہو رہے ہیں، لیکن دیگر جو ہمارے سرکاری سکول ہیں اور اسی طرح نجی پرائیویٹ سکول جو ہیں، یعنی جو عام نظام تعلیم جو ہے اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور دراصل یہ لوگ ہیں جو جنگ کر رہے ہیں تعلیم کے لیے۔ یہ صرف تعلیم نہیں دے رہے، یہ صرف کوئی آمدن نہیں حاصل کر رہے، یہ ایک فائٹ کر رہے ہیں پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان میں تعلیم کے فروغ کے لیے یہ ایک جنگ کر رہے ہیں۔ خالد صاحب سے پروگرام کا وقت بھی ہمارا جو ہے وہ تھوڑا رہ گیا۔ خالد صاحب سے ایک بات جو ہے میں پوچھنا چاہوں گا، خالد صاحب جیسا کہ آپ نے کہا آن لائن ڈیمانڈ ہے کہ آن لائن جو ہے وہ بچے کہہ رہے ہیں کہ امتحان بھی آن لائن ہو۔ اچھا، اس میں ایک ویڈیو پچھلے دنوں بڑی وائرل ہوئی تھی کہ جس میں بچوں نے کچھ اسٹوڈنٹس نے کار کے شیشے توڑ دیے، دروازے توڑ دیے، صرف اپنی اس ڈیمانڈ کو پورا کروانے کے لیے احتجاج کیا، اور پھر اس احتجاج میں یہ چیز سامنے آئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح کے جو واقعات آ رہے ہیں، اس میں کون ذمہ دار ہے؟ کیا ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر پایا، یا حکومت جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر پائی اور ان کو اس حد تک جو ہے وہ جانا پڑا کہ انہوں نے جو ہے وہ ایسے واقعات، اور یہ واقعات یقیناً جہاں ہم لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے، وہاں پوری دنیا میں پاکستان کا جو امیج ہے، اور بالخصوص ایک اسٹوڈنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم اس کو بڑا با حیا، بڑا با کردار، بڑا تمیز والا، بڑا ایک ادب اور احترام والا دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس میں اس واقعے کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، میں یہاں پہ معلمین کا اور ٹیچرز کا ایک نمائندہ جی یہاں پہ بیٹھا ہوں، اس کی ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں۔ جی استاذ اور پیرنٹس، ان کو جس انداز میں اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، اس میں ابھی بہت سارا گیپ ہے، اور میں ہر فورم پہ یہ بات کرتا ہوں کہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ بچوں کی جو تربیت ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب جو نمبروں کی دوڑ ہے، ایجوکیشن بورڈز میں پوزیشنز حاصل کرنا، اچھے گریڈ حاصل کرنا، اس کی جو دوڑ ہے، اس کی خاتمے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ حکومت پاکستان پالیسی بنائے، ایجوکیشنسٹ کے ساتھ بیٹھے، اس کا کوئی حل نکالیں۔ جب یہ دوڑ ختم ہوگی تو پھر تعلیمی ادارے فوکس کریں گے تربیت پہ بھی۔ جی بالکل۔ اس وقت تعلیمی اداروں کے جو ٹیچرز ہیں، ان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، ان کا ٹوٹل وقت اس پہ گزرتا ہے کہ ہمارے بچے کس طریقے سے بورڈ میں فرسٹ پوزیشن، سیکنڈ پوزیشن حاصل کر سکتے ہیں، ہمارے کتنے بچے ہوں گے جنہوں نے A+ گریڈ حاصل کیا ہوگا، اور پھر اس کے بڑے بڑے پھر وہ بینرز، وقت نہیں، پھر بڑے بزنس حاصل کرنے کے لیے پھر بڑے بڑے بینر لگیں گے۔ بالکل۔ تو یہ ایک المیہ ہے، اور ہمیں یہ ایک استاذ کی حیثیت سے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بچے ہمارے پاس امانت ہیں، ان کی اچھی تربیت کرنا ہم پر فرض ہے، اور اگر ہم اپنے فرض کو اچھے انداز میں نہیں نبھائیں گے جی تو پھر روز حشر یہ سوال ہم پہ ہو سکتا ہے۔ ہماری اچھی پرورش، اچھی تربیت کی وجہ سے ایک سٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے، اچھے اس سے کام سرزد ہوتے ہیں، تو اس کا جو نیکی کا جو صلہ ہے وہ اس کے اساتذہ کو بھی ملے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ ہماری غلط تربیت کی وجہ سے یا تربیت پر فوکس نہ کرنے کی وجہ سے اگر سٹوڈنٹس اپنی عملی زندگی میں اچھے اور مفید شہری نہیں بن پاتے، یا وہ اس معاشرے کے کرمنل لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، تو پھر روز قیامت یہ جواب ہمیں بھی دینا ہوگا کہ والدین نے اپنے بچے
بہتر فیوچر کے لیے، ان کی اچھی تربیت کے لیے آپ کے اداروں کے حوالے کیے، آپ اساتذہ کرام نے ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کس انداز میں کی؟ بہت شکریہ خالد صاحب. ناظرین کرام، خالد صاحب نے بہت اچھی وضاحت کی، اور اسٹوڈنٹس کی جانب سے جو ہمیں پچھلے دنوں ایک واقعہ دیکھنے کو ملا کہ جس میں احتجاج میں انہوں نے وہی روایتی طریقہ اختیار کیا جو عمومی طور پہ پاکستان میں اختیار کیا جاتا ہے. خالد صاحب کا بڑا پن ہے، انہوں نے کہا کہ میں اس ذمہ داری کو قبول کرتا ہوں اس حیثیت سے کہ اساتذہ جو ہے وہ ناکام ہے بچوں کو اس طرح ادب و آداب سکھانے میں، اور زیادہ یہ بہت حقیقت پر مبنی گفتگو انہوں نے کی جو کہ کم لوگ جو ہیں اس طرح جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارا زیادہ زور جو ہے وہ بچوں کے گریڈ اپ کر کے تصویریں لگا کے بزنس حاصل کرنے کے اوپر ہے، جبکہ دوسری طرف ہماری توجہ یہ کم ہے کہ بچے جو ہیں وہ معاشرے میں ایک اچھا انسان بن پا رہے ہیں یا کہ نہیں بن پا رہے. اور آخری بات خالد صاحب نے بہت اچھی کی کہ جہاں ہم اگر بچوں کو ادب اور آداب اور اخلاق نہیں سکھا پاتے تو جہاں دنیا میں ہمیں ایسے واقعات دیکھنے کو ملیں گے وہاں ہم آخرت میں بھی اللہ کے ہاں بھی جواب دہ ہیں کہ ہمارے پاس ایک بچہ ایک کاغذ سفید اور ایک موتی کی طرح چمکتا ہوا ایک بچہ آیا، ہم نے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا، کیسی اس کی تعلیم و تربیت کی. بہت شکریہ، بہت ہی مفید گفتگو رہی خالد صاحب کے ساتھ. ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خالد صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی ہم انشاءاللہ ایجوکیشن پر ان سے وقت لیتے رہیں گے، یہ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے. ناظرین کرام، یہاں پر پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنے میزبان بلال احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.